اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا وسندنا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو نعمات دی ہیں وہ دو طرح کی نعمات ہیں، بے شمار ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ انکاؤنٹیبل، ہم انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور وہ نعمت مادی بھی ہیں اور غیر مادی بھی ہیں، فزیکل اور میٹا فزیکل، دونوں طرح کی نعمات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. تو فزیکل جو ہمیں نعمات دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کے تعلق سے تو تھوڑا بہت ہم سوچ وچار کر بھی لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن جو مانوی نعمات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کے تعلق سے ہم بہت ہی کم، یا یوں کہیں کہ نہ کے برابر سوچتے ہیں. یوں تو ہم فزیکل جو نعمات ہیں اس کی، ان کے بارے میں بھی کتنا سوچ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں ان تمام نعمتوں سے، لیکن اس کا احساس نہیں کر پاتے ہم لوگ. ایمانداری سے اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم کتنی بار اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں جب کوئی لذیذ پھل کھاتے ہوں، آم ہو یا سیب ہو یا سنترا ہو، ہر پھل کے اوپر کیا ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. تو ہمیں یہ ریلائز ہوتا ہے کہ ہم کھاتے ہیں بڑے مزے کا ہے، کہاں سے لائے ہو، کہاں سے لیا ہے، فلاں جگہ سے لیا ہے، یہ باتیں تو ہوتی ہیں کتنے روپے کلو ملا ہے، لیکن یہ کم احساس کر پاتے ہیں کہ بھائی یہ بھی تو سوچو نعمت ہے، یہ خدا نے نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بنایا ہوتا تو یہ کہاں سے مل گئی. نعمت کے طور پہ مطلب ہم لوگ بہت کم دیکھتے ہیں فزیکل چیزوں کو بھی، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے. تو اگر ہم فزیکل نعمات کے تعلق سے ہی بات کریں تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے باڈی کے اجزاء کے تعلق سے ہی ہم سوچنے لگیں کہ دل کی کیا میکینزم ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے، کنٹینوسلی ایک انجن کی طرح سے، ایک ٹلو پمپ کی طرح سے وہ بلڈ کو پھینکتا رہتا ہے اور وہ تھکتا نہیں بنا سوئچ آف ہوئے. آپ اچھے سے اچھا، مہنگے سے مہنگا کولر اگر آپ لے لو، وہ بھی آپ کو 36 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد میں ٹھنڈا کرنے کے لیے بند کرنا پڑے گا کہ بھائی اس کا یہ موٹر پھک جائے گا، بند کر دو. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عمدہ موٹر لگائی ہے میرے اور آپ کے اندر کہ یہ 80 90 سال لگاتار پمپ کرتی رہتی ہے بلڈ کو، اور رکتی نہیں ہے، اور جہاں رکتی کہانی ختم. کمال کی چیز ہے، مطلب دنگ ہوتا ہے واقعی سے. اور یہ بھی لگتا ہے کہ واقعتاً اگر یہ انہی پمپس کی طرح ہوتی جو انسانوں نے بنائے تو کہانی ختم ہو گئی ہوتی ہے. پھر پورا میکینزم اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو اسٹمک ہے وہ سارے کھانے کو ڈائجسٹ کرتا ہے اور وہ اس طرح سے موو کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارا جو گول بلیڈر ہے وہ ایک چیٹا مارنا شروع کر دیتا ہے ایک ایسڈ کا، جو ہمارے اس کھانے کو جیسے گوشت کی شکل میں اور کسی شکل میں جو آسانی سے ہضم نہیں ہوتے، تو وہ اس پر ایسڈ کی چیٹیں مارنے شروع کر دیتا ہے. یعنی سب کوآپریٹ کر رہے ہیں ان دا سروس آف ہیومن بینگ، ان دا سروس آف یو اینڈ می. یہ ہمیں سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. مطلب آپ سوچیں نعمت کے تعلق سے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو کتنی بڑی نعمت ہے. گول بلیڈر پھینک رہا ہے ایسڈ، اس کے بعد میں صاحب وہ پچ کے جا رہا ہے اندر، اور اس سے جو باقی را مٹیریل نکل رہا ہے وہ کڈنی کو بھیج رہی ہے کہ بھائی اس کو چھان لو، اس میں بھی اگر کچھ بچا کچھ مال مسالہ ہو کچھ کام کا تو وہ بھی لے لو. باقی کڈنی چھان رہی ہیں اسے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کام کی چیز چلی جائے، تو کچھ کڈنی چھان کر جو ضروری اجزاء ان کو روک رہی ہیں اور باقی فلٹر کر کے وہ باڈی سے نکال رہی ہیں تاکہ باڈی میں جو خطرناک چیزیں، خطرناک کیمیکلز ہیں وہ نہ رکیں. میں بہت زیادہ بایو نہیں جانتا، اس لیے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا. ٹوٹی پھوٹی عام انسان کو جتنی معلومات ہوتی ہے بس تھوڑی بہت اتنی معلومات مجھے، لیکن پھر بھی میں احساس کرتا ہوں کہ اس کو ہم تصور نہیں کرتے. مطلب حیرت ہوتی ہے واقعتاً. ایک پوری فیکٹری لگی ہوئی ہے جس کو جگر کے طور پہ ہم جانتے ہیں، اس فیکٹری کا کام ہے وہ بلڈ بناتی ہے. جو چیز میرے جسم میں دوڑتی ہے اس کا پروڈکشن ہوتا ہے وہاں پر. گویا کہ ایک فیکٹری لگا رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، جس چیز کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے بلڈ کی، اس کی یہ فیکٹری بھی تمہارے اندر ہی لگا دے رہا ہوں، کہیں باہر سے نہ لینا پڑے. پھر وہ لنگس کا جو فنکشن ہے کہ وہ آکسیجن جائے گی اور وہ آکسیجن ایبزارب کر لیں گے، جو ہارمفل گیسز ہیں ہوا میں وہ چھوڑ دیں گے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ منہ سے نکل جائے گی. صرف آکسیجن جو ہے وہ بلڈ میں مل جائے گی. سو اینڈ سو
مطلب کمال ہے, مطلب کمال ہے. We have no words to appreciate. اور یہ جب میں بہت مختصر سا جانتا ہوں. اگر میں کسی بایولوجسٹ یا کسی بایو اسٹوڈنٹ یا کسی ایسے انسان جو بایو کو بہت ڈیپ جانتا ہو اور وہ مجھے فیکٹس بتائے تو مجھے اور زیادہ حیرت ہوگی, کیونکہ مجھے وہ نہیں معلوم. اور جو کل سائنس جانتی ہے اس کے بارے میں بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم سب نہیں جانتے. نہ جانے کتنے حقائق, نہ جانے کتنے ایسی باتیں ہیں جو ابھی بھی نہیں معلوم بایو کو, تو ایون سائنٹسٹ بھی نہیں جانتے. تو کیسی حیرت انگیز یہ جو باڈی اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ مجھے دی ہے کہ اس میں ان گنت اجزاء ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں وہ ان گنت ہیں. اتنے ان گنت ہیں کہ ہزاروں سال سے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, نئی نئی باتیں پتہ چل رہی ہیں, اور ابھی بھی یہ لوگ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں سب پتہ چل گیا ہے. تو ہم اس بات کو احساس نہیں کر پاتے واقعتاً کہ ہم کتنے زیادہ خوش نصیب ہیں اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے انعاموں سے. میں اپنا ایک ذاتی آپ کو تجربہ بتاؤں. میں آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کے برابر سے گزرا تھا, فٹ پاتھ سے وہاں پر. تو وہاں پہ کوئی ایک آدھ صاحب تھے اور وہ بہت ان کے جو کپڑے وپڑے تھے اس سے ان کی حیثیت ظاہر ہو رہی تھی. لگ رہا تھا کہ بہت امیر آدمی ہیں. تو ان کا کوئی عزیز, کوئی مجھے نہیں معلوم کون ہوگا, بیٹا ہو سکتا ہے اور بھائی ہو سکتا ہے, وہ کڈنی فیلئر کا پیشنٹ تھا. میں نے صرف انہیں بات کرتے ہوئے سنا. وہ ورڈ یہ تھے جو میں نے سنے کہ تم کڈنی کا انتظام کرو, 1 کروڑ روپے تک میں دے دوں گا. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے کم سے کم 15 سال پرانی. اس ٹائم وہ کہہ رہا ہے کہ یار تم کڈنی کا انتظام کرو, پیسوں کی چنتا مت کرو, 1 کروڑ کی بھی اگر ملتی ہے تو میں لے لوں گا. تو میں نے سوچا یا اللہ, مطلب میں شکر ادا نہیں کرتا تیری نعمتوں کا. میرے پاس 2 کروڑ کی تو خالی کڈنی ہوگی اس کے حساب سے, وہ بھی ریٹ اس نے لگائے ہیں, ورنہ تو انمول ہے وہ, اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں میں غریب ہوں. میں کہاں سے غریب ہوں یار؟ اگر ایک آرگن کی میں کاسٹ جوڑنے لگوں تو بھائی پتہ نہیں کتنے کروڑ کا سامان لے کے ٹہل رہا ہوں میں. بل میں اس رب کو یاد نہیں کرتا, اس کا شکر ادا نہیں کرتا, کیونکہ میں احساس ہی نہیں کرتا اس نے کتنا دیا ہے مجھے. اور یہ میں عشر اشیر 1,000واں 1,00,000واں پتہ نہیں کون سا حصہ میں بول رہا ہوں نعمتوں کا. نعمات جو زندگی میں تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں وہ تو انکاؤنٹیبل ہیں. ان میں سے صرف میں ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں, جسم, صرف جسم. تو مجھے بڑا احساس ہوا. پھر میں نے یہ کووڈ-19 کا جو یہ پورا سلسلہ چلا تھا پھر سیکنڈ ویو میں, تو مجھے ایک واقعہ میرے سامنے پھر آیا اسی طرح کا سبق آموز. یہ تو میرا اپنے ذاتی تجربہ تھا. اور بہرحال یہ چیز میں نے ایک نیوز پیپر میں پڑھی کہ اٹلی کا واقعہ ہے کہ کسی بہت بڑے ہاسپٹل کے اندر اس ٹائم جو بری حالت ہوئی تھی اٹلی کی, وہاں پر ایک بوڑھا انسان تھا جس کی ایج تھی 73 سال, 73. وہ کووڈ پازیٹیو ہوا, سیریس کنڈیشن ہوئی اس کی, بریدنگ میں پرابلم ہو گئی اس کی. تو اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا تھا. اس کے بعد میں وہ 10 دن تقریباً رہا آکسیجن پر. 10 دن کے بعد میں اس کی اسٹیبل ہوئی کنڈیشن, اس کی آکسیجن ہٹی, اور آکسیجن ہٹنے کے بعد میں اس کو نکلنا تھا, ڈسچارج دینا تھا. ڈسچارج دینے کے لیے جو بل بنوایا تو بل کچھ لیکس کا آیا. مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد کہ وہ 8 لاکھ تھے یا 10 لاکھ تھے, ایسی کوئی راؤنڈ فگر تھی, مطلب جو میرے ذہن میں ہے. اس میں تو ایگزیکٹ دے رکھا تھا کتنے لاکھ کا بل تھا, لیکن مجھے یاد نہیں. بہرحال 8-10 لاکھ کے آس پاس کا بل تھا. وہ بوڑھا رونے لگا. تو آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے تصور کیا کہ اس بوڑھے انسان کے پاس پیسے نہیں دینے کو, یہ اتنا بل اس کو پتا چلا, اس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا اس نے. تو لوگوں نے اس کو دلاسا دینا شروع کیا کہ آپ گھبرائیے مت, ہم سب کوآپریٹ کریں گے, اور آپ کے اور بھی رشتے دار بھی ہوں گے, ان سے بات کریے, ایسا. تو وہ بوڑھا جو تھا ان کے الفاظ سے سمجھ گیا کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھ گیا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پیسے کی وجہ سے رو رہا ہوں. اس نے آنسو صاف کیا. اس نے کہا کہ آپ لوگ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس بل کو دیکھ کے رو رہا ہوں؟ یہ کہاں سے لاؤں گا اتنا پیسہ؟ میرے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنی دولت ہے کہ یہ میرے لیے کوئی بات ہی نہیں رکھتی, کوئی معنی ہی نہیں رکھتے. مطلب میرے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, چٹکی بجاؤں گا میں 10 لاکھ روپے جمع کر دوں گا, کوئی ٹینشن نہیں ہے, بہت پیسہ ہے میرے پاس. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جس نعمت کو 10 دن استعمال کرنے کا بل 8 لاکھ ہے, اس نعمت کو 73 سال سے میں استعمال کر رہا ہوں. میں نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا. میں آج یہ سوچ کے رو رہا ہوں میں کتنا ناشکر ہوں. اس آکسیجن کو میں 73 ایئر سے لے رہا ہوں, اور میں نے کبھی یہ فیل نہیں کیا کہ گاڈ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے. آج میں فیل کر رہا ہوں کہ 10 دن کا جب میں بل اس کا 8 لاکھ روپے دیکھ رہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کتنی قیمت کی آکسیجن میں کنزیوم کر چکا ہوں بچپن سے لے کے اب تک. اینڈ آئی ایم ناٹ تھینکفل ٹو گاڈ. تو یہ احساس کرنے کی بات ہے, ہمارے اور آپ کے بھی احساس کرنے کی بات ہے, اور اس کی احساس ہے کہ اس نے احساس کیا, بڑی بات ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے توسل سے ہم نے احساس کیا. یہ واقعہ جو ہمارے سامنے آیا
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری نعمات، بے شمار نعمات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں تو صرف جسم کے تعلق سے ہم نے دیکھی. اب ہم تھوڑا سا اور اس کے بارے میں تصور کرتے ہیں. آکسیجن ہے، جس سے میں نے اس کا ذکر کیا، اس پورے نے اس کو تصور کیا. یہ ہمارے جسم کے باہر کی نعمتیں ہیں، وہ تو ہمارے اندرون میں، وہ ہمارے اندر ہیں، اپنے اندر ہیں. لیکن ہمارے جسم کے باہر پوری کائنات ہے اور نعمات ہی نعمات ہیں. اگر ہم عبرت کی نگاہ رکھتے ہوں تو سورج کی طرف دیکھیں تو ہمیں نعمت نظر آتی ہے، چاند کی طرف دیکھیں تو ہمیں نعمت نظر آتی ہے، پانی کی طرف دیکھیں تو ہمیں نعمت نظر آتی ہے، ہوا کی طرف دیکھیں تو نعمت ہے، نائٹروجن کی طرف دیکھیں تو نعمت ہے. یعنی ہم لوگ بہت ہی سرسری طور سے اللہ تعالیٰ کی نعمات کا جائزہ لیتے ہیں، ورنہ اگر ہم بہت تھوڑا سا ڈیپ جانا شروع کر دیں تو ہم دیوانے ہو جائیں گے. یعنی ہم کہتے ہیں آکسیجن ہمیں ایک گیس یاد ہے کہ جیسے ہمیں بس یہ فائدہ دیتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیتی. ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جس کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، جو ہمارے جسم سے باہر پھینکتا ہے جسم پھیپھڑے، یہ یوز لیس ہے کیا؟ اگر یہ یوز لیس ہوتی تو دنیا کا کوئی پیڑ زندہ نہیں ہوتا، اور پیڑ زندہ نہیں ہوتا تو کوئی جانور بھی نہیں ہوتا، کوئی جانور نہیں ہوتا تو ہم کہاں سے کھاتے؟ آپ سوچو، پورا ایک ایکو سسٹم سوچو. ہمارے کھانے کی اشیاء ہیں پیڑ پودے، دال سبزی، پھل یا جانور جو ہم کنزیوم کرتے ہیں ایز اے فوڈ. پیڑ پودے نہیں تو دالیں نہیں، سبزی نہیں، پھل نہیں، اور یہ نہیں تو جانور بھی نہیں. اور یہ پیڑ پودے کس سے زندہ ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ سے. تو بھائی کاربن ڈائی آکسائڈ از ناٹ یوز لیس، دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ ٹو اس لائک آکسیجن. پھر نائٹروجن نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے دنیا کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. واٹ ڈز اٹ مین؟ تمہارے فیور میں ہی جائے گی ہر چیز. اگر تم دھیان سے دیکھو تو ہر چیز، ہر شے دنیا کی تمہاری فیور میں خلق کی ہے میں نے. الٹیمیٹلی تم دیکھو گے تمہیں فائدہ ہو رہا ہوگا اس کا. تو ہم بہت ہی تنگ نظر ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ آکسیجن بہت امپورٹنٹ ہے. بھائی اور کوئی ایک گیس ایسی بتاؤ جو امپورٹنٹ نہیں ہے. اوزون نہیں ہوتی تو یہ جو سن لائٹ ہے ہمیں جلا کے راکھ کر دیتی. اوزون ہمیں سیف گارڈ کرتی ہے، وہ فلٹر کرتی ہے سورج کی گرمی کو، ہمیں اچھی چیز مل جاتی ہے گرمی، اور جو اس کے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہیں ان کو وہ چھان دیتی ہے چھلنی کی طرح. جیسے چائے کی پتی رہ جاتی ہے اس کے اندر اور چائے نکل جاتی ہے نیچے. دیٹ از امیزنگ. نائٹروجن کے تعلق سے کیا کہتی ہے سائنس؟ کہ اگر اس ایٹماسفیئر سے، بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ایٹماسفیئر میں سب سے زیادہ پرسنٹیج نائٹروجن کی ہوتی ہے، 72 اور 71% اپروکسیمیٹلی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم پوری طرح سے سک کر لیں، ایوری تھنگ ول اسٹارٹ برننگ اٹ سیلف. دنیا کی ہر شے میں آگ لگ جائے گی خود بخود. یہ نائٹروجن ہے جو ہمیں جلنے سے بچا رہی ہے، دوسری چیزوں کو جلنے سے بچا رہی ہے. کمال کی کائنات ہے یہ. تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں تو نعمت. اچھا یہ بہت چھوٹی سی چیز ہو گئی. مجھے جو رشتے دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کتنی بڑی نعمت ہے. مجھے باپ دیا، مشفق باپ دیا، جس نے مجھے چلنا سکھایا، جس نے میری ضروریات کو پورا کیا، جس نے مجھے محبت سے اور شفقت سے مجھے تربیت دی اور مجھے ایک مکمل انسان بنایا. یہ ایسا سپورٹر کوئی پرووائڈ کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. ایسے لوگوں کی مطلب انسانوں کے اندر اتنے کلوز انسانوں کو کر دینا میرے، جو اپنی جان پر مجھے فوقیت دیتے ہوں کہ ہم مر جائیں یہ بچ جائے. ماں باپ یہ تو کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اگر کوئی آپشن نہیں ہے تو کہتے ہیں بھائی ہماری جان چلی جائے، ہمارا بچہ بچ جانا چاہیے. یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ. ماں باپ کے دل میں یہ محبت میرے لیے کس نے ڈالی؟ خدا نے. خدا کا شکر ہے، اتنی شفقت کرنے والے انسان دیے مجھے. میرے بھائی بہن ہیں، نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھیے جن کے بھائی بہن نہیں ہوتے. ہر رشتہ ایک نعمت ہے. اگر آپ ٹرو سینس میں دیکھو تو، بہن کو دیکھو تو بہن ایک امیزنگ رشتہ ہے. بھائی کو دیکھو تو بھائی ایک الٹیمیٹ رشتہ ہے. چاچا ہیں، پھوپا ہیں، دادا ہیں. ایک کمپلیٹ مجھے سیف گارڈ، ایک کمپلیٹ میرا سامان کر دیا اللہ تعالیٰ نے محبتوں کا. سوسائٹی میں میں رہتا ہوں، مجھے سینکڑوں لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، سینکڑوں لوگ مجھے میری ہمدردی رکھتے ہیں. رات کو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، میری ایک آواز پہ پورا محلہ کھڑا ہو جاتا ہے میرے. آخر یہ سوشل سسٹم کس نے بنایا؟ یہ انسانوں کے لیے انسانوں کے دل میں محبت کس نے پیدا کی؟ یہ کوآپریشن کا سینس کس نے پیدا کیا؟ یہ دوستی کس نے بنائی؟ میرے بہت سارے دوست ہیں. یہ دوستی کا جذبہ کس نے کریٹ کیا؟ خدا نے دیا مجھے. یہ دوست مجھے دیے، ماں باپ دیے، یہ بھائی بہن دیے، یہ چچا دیے، دادا دیے، دادی دی. کتنے چیزوں کو گنوں میں، نانا نانی، خالہ خالو، ممانی ماموں. اب ماموں کہیں ناراض نہ ہو جائے، میں نے سب سے آخر میں نام لیا ان کا. ماموں بھی بہت پیار کرتا ہے اوبویسلی. تو جتنے بھی کوئی رشتے ہیں، وہ ایک رشتے کی بات ہم نہیں کر رہے، ایون دوست ہمارے، ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور کرنے والے دوست، ہر آڑے وقت میں کام آنے والے دوست، یہ اللہ کی نعمت. تو نعمت کو کہاں نہ
نہیں دیکھتے ہم لوگ, لیکن ہم تصور نہیں کرتے, ہم بالکل تصور نہیں کرتے. اور ہم ایک بار اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھنے میں سمجھتے ہیں ہم نے احسان کر دیا اس کے اوپر. ارے وہ بھی ایک نعمت ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق سے نواز رہا ہے کہ آجا, مجھے موقع دے رہا ہے کہ چل تو اس قابل ہے میرے سامنے جھک جا. یہ نعمت نہیں ہے کیا؟ یہ نہیں ہوتا تو پتہ چلتا ہمیں کتنی بڑی سزا ہوتی. یہ اپنے آپ میں الٹیمیٹ نعمت ہے. میں ایک پروگرام دیکھا کرتا ہوں, اکثر بہت شوقین ہوں. ایک جج ہیں, وہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا پروگرام, کیسٹو کے نام سے ہیں, کون سے کیسٹو ہیں, میں ان کا نام پورا بھول رہا ہوں. تو وہ بڑے بہت ہی ہمبل جج ہیں, ان کی یوٹیوب پہ چینل ہے. تو وہ انتہائی مشفق انسان ہے. ایک اسٹوڈنٹ تھی اور اس کو انہوں نے, وہ بہت زیادہ سفر کر رہی تھی اپنی لائف میں. جب انہوں نے بلایا اور اس کو کہا تو اس نے بتایا کہ میں مینٹلی اسٹریس میں تھی جس ٹائم یہ میں اسپیڈنگ سے چلا رہی تھی, میں ہوش میں نہیں تھی. تو وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں لوگوں کو کہ کیوں, کیسے, کیا سوچ رہے تھے, کیوں, کیسے ہوا, تم کیا کرتے ہو, کیوں اتنی ٹینشن میں تھے. تو انہوں نے اس کو خریدا تو اس کی بڑی ایک ٹریجک اسٹوری ان کے سامنے آئی, مطلب. تو وہ بہت سینٹی ہو گئے اسے سن کے, اور انہوں نے اس کو کہا کہ تمہاری باتیں سن کے مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم پہ 1 روپیہ بھی پینلٹی نہیں ڈالنی چاہیے, اور میں تمہارا کیس ہی ڈسمس کر رہا ہوں. کیس ڈسمس کا مطلب آپ کو کچھ نہیں پے نہیں کرنا, اپنے گھر جائیے. وہ جو لڑکی تھی, جب اس نے یہ بات بولی کہ میں کوئی تم پہ چارج نہیں ڈال رہا ہوں اور میں تمہیں کیس ڈسمس کر رہا ہوں, وہ لڑکی رونے لگی. ٹھیک ہے, اور اس نے اس جج سے کہا کہ کین آئی گیو یو ہگ. اس نے کہا میں آپ کو گلے لگنا چاہتی ہوں. کین آئی, اوپر آ کر جج سے پوچھ رہی ہو, میں آپ کو حق کر سکتی ہوں. ایمانداری سے مجھے بتائیے آپ کہ اگر یہاں پر وہ جج کہتا نہیں تو یہ اس لڑکی کے کو اچھا لگتا ہے, برا لگتا ہے؟ ہم یہ بولیں گے ہمبل انسان فیور کر رہا ہے, یعنی اس لڑکی کے لیے ایک ریوارڈ سے کم نہیں ہے کہ اس کو حق کر لے. اس نے اتنا سا احسان کیا اس پہ, اس کی باتیں سن کے اس کے کیس کو ڈسمس کیا. اب یہاں ہم اپنے آپ کو خدا سے تھوڑا سا ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ وہ اتنے سے احسان کو دیکھ کے اس کو چپیٹنا چاہ رہے ہیں. کیا یہ جذبہ ہمارے دل میں جاگتا ہے خدا کے لیے؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ جھک جائیں تیرے آگے, اگر اجازت دے تو. دل چاہ رہا ہے جھکنے کے لیے, بیکاز وی کانٹ بی تھینکفل. مطلب سو مینی فیورز آر دیر کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیسے شکر ادا کریں گے. کم سے کم پیشانی تو ٹیکنے دے اپنے آگے, اور ادھر خدا کہہ دے نہیں تم اس لائق نہیں ہو, تمہاری اوقات نہیں, تم میرے آگے جھکو. فیور تو میں نے کر دیا لیکن یہ رائٹ نہیں دے سکتا میں تمہیں, تم میرے آگے جھکو گے تو اپنے آپ میں ظلم ہو جائے گا. اس کے آگے جھکنا اپنے آپ میں انعام ہے بھائی, یہ کوئی احسان تھوڑی ہے اس پہ, یہ مجھ پہ احسان ہے خدا کا مزید کہ اس نے مجھے اپنے آگے جھکنے کی اجازت بھی دی. مجھ جیسے پھٹیچر انسان کو, 2 کوڑی کے انسان کو اس نے اس بات کی اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے, میں میری نعمات کو تصور کر کے جھکنے کو جی چاہ رہا ہے نا, جھک جاؤ. اس جھکنے میں بھی اس کا شکر کہ تو نے جھکنے دیا. ہماری اوقات کیا, ہم تیرے آگے جھکے بھی, لیکن ہم لوگ اتنے بڑے ترم خواہ ہیں صاحب, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. 5 رکھتے ہیں, 4 رکھتے ہیں, پڑھ کے آ رہے ہیں, اس سے زیادہ اور کیا کریں گے. اب ہم ڈیزرو کرتے ہیں جس ثواب ملنا چاہیے, بہت بڑا کام کر کے آئے ہم. تو اکثر میں یہ فیل کرتا ہوں کہ انتہا درجے کے احمق ہیں ہم لوگ. نعمتوں کو ہم تصور نہیں کر پاتے. یہ نعمتیں کیا ہیں, اس کی نعمتیں بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے گی, نعمتیں ختم نہیں ہوں گی, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بہت بڑی نعمت, مطلب اس کی ان گنت نعمات ہیں, بے شمار نعمات ہیں, وہ ساری نعمتیں بڑی ہیں, لیکن ان بڑی نعمتوں میں سے بھی کچھ بہت ہی زیادہ بڑی ہیں, کچھ بہت ہی زیادہ بڑی ہیں. ان بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو کہا کہ یہ میری بیسٹ کریشن ہے. کروڑوں اربوں مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی, یہ اعزاز مجھے اور آپ کو ملا, یہ کم بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں ہم لوگ. مجھے کتا بنا دیتا, گھوڑا بنا دیتا, بلی بنا دیتا, گدھا بنا دیتا, ہاتھی بنا دیتا, جراف بنا دیتا, رینوز بنا دیتا, کچھ بھی بنا سکتا تھا, بندر بنا دیتا, لنگور بنا دیتا. لیکن اس نے جس مخلوق کو کہا میری اشرف مخلوق ہے, یہ بیسٹ کریشن, خود اعلان کر رہا ہے کہ میں نے جتنی چیزیں بنائی ہیں اس میں سب سے بہترین چیز انسان کو بنایا, مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے. یہ کم شکر ادا کرنے کی بات ہے یار, یہ چھوٹی نعمتیں نہیں ہے, مطلب یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پھر مزید کرم پر مزید کرم دیکھیں, انسان ہی نہیں بنایا, ان انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ کی پلیئرز چنے جن کو ہم رسول اور نبی کہتے ہیں. جسٹ لائک اے کیپٹن, کہ تم کیپٹن ہو, یہ تمہاری ٹیم ہے. آپ سب جانتے ہو بیسٹ کیپٹن کے انڈر میں بیسٹ ٹیم کھیلتی ہے. مجھے اور آپ کو
بیسٹ کیپٹنسی میں کھیلنے کا موقع دیا اس نے دنیا میں. اس نے کہا میں سب سے افضل نبی کو بھیج رہا ہوں. اب ان کی ٹیم میں کون کون جا رہا ہے بھائی؟ یہ فیضان جا رہے ہیں, یہ زید جا رہے ہیں, یہ فاطمہ جا رہی ہیں. کم بڑی بات ہے. ہم دن رات سجدے میں گرے رہے ہیں اسی شکر ادا کرنے کو کہ ہم ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں, ہمیں بیسٹ ٹیم کے طور پہ اتارا گیا اللہ تعالیٰ نے. We should be so thankful to this. One of the biggest favor, one of the biggest favor. اب ظاہر ہے جب فیور بڑا ہوتا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ, اس کے تقاضے بھی بڑے ہی ہوتے ہیں. بیسٹ کیپٹن کے انڈر میں, بیسٹ ٹیم کے انڈر میں اگر آپ کو اتارا جا رہا ہے تو آپ ایک نو سکھیا بلے باز کی طرح بیٹنگ کرو گے تو پھر نہیں چلے گا. پھر آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ نہیں, مجھے اس کیپٹنسی میں کھیلنے کے قابل میں ہوں. اگر مجھے بھیجا گیا تو میں اتنا ہی اچھا بیٹسمین ہوں, میں اتنا ہی اچھا بالر ہوں, مجھے اسی کیپٹن کے انڈر میں کھلایا جانا چاہیے تھا. So we must do something more in comparison to others. So we Muslims are the players of best captaincy. But ہم تصور نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کو احساس بالکل نہیں کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. کرم پر کرم, کرم پر کرم, کرم پر کرم, کرم پر کرم, کتنے کرم اس کے گنے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں, اے ایمان والو میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا, آخری سانس تک میں دروازہ بند نہیں کروں گا توبہ کا. اگر لاسٹ مومنٹ پہ بھی مجھ سے توبہ کر لو گے میں معاف کر دوں گا. کیا تصور کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ دماغ سن ہو جاتا ہے ان باتوں کو سوچ کے کہ ان سے زیادہ بڑے بڑے فیور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر سکتا ہے. مطلب اس سے بڑی نعمت بھی ہو سکتی ہے کیا کوئی دنیا میں؟ اس کے بعد, اس کے اوپر میں آپ کو نعمت بتا رہا ہوں, اس سے اوپر بھی ایک نعمت, اور اس نعمت کو ہم قطعاً محسوس نہیں کرتے. کہتے ہوئے بھی گوز بمز آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. This is beyond imagination. This is beyond imagination. مجھے وہ خدا, وہ مالک, پوری کائنات کا بنانے والا, جس سے کلام کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, وہ خدا جس نے جنگ بدر میں فرشتے نازل کیے کہ رکاب میں جنگ لڑنے کے لیے, وہ خدا مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے, ہم جیسے ٹیچروں سے کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اوقات نہیں ہماری واقعتاً. کتنی بڑی نعمت ہے یہ, کتنی بڑی نعمت ہے یہ. نہ تو میرے پاس الفاظ ہیں, نہ میرے پاس وہ طریقہ ہے جس سے میں آپ کو یہ ایکسپریس کر سکوں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. بس یہ میں اور آپ فیل ہی کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں تھوڑی دیر روکنا پڑے گا. We just have a halt. We must have some time in spare. تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بات بول رہا ہے مجھ سے. تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں. خدا مجھے یاد کرے گا, مجھے. Nothing can be greater than that. یہ تو سوچ کر ایسا لگتا ہے کہ we can't do anything. ہم کیسے شکر ادا کیسے کریں؟ نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں, نہ ہمارے پاس ایکٹس ہیں, نہ ہمارے پاس کچھ ہے. ہم قاصر ہیں اس کے ان انعامات کا شکر ادا کرنے سے بھی. اللہ جانے ان کا شکر ادا کیسے ہوگا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کیونکہ خدا جانتا ہے انتہائی نہ گنے جانے والے انعامات ہیں, ان کے باوجود تو شکر نہیں کرے گا, تم شکایت کرو گے, کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذرا کم سے کم تھوڑا خالی ٹائم نکال کے سوچ لو تمہیں کیا کیا دیا ہے میں نے. اور اس لیے پھر کم سے کم اتنا تو کرو کہ تمہارے زبان پہ ٹوٹے پھوٹے شکر کے ہی الفاظ ہوں. شکایت تو مت کرو کسی چیز کی مجھ سے. اس پہ بھی میں اور کہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے مجھے دیا ہی نہیں, تو مجھ سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے بتائیے. اللہ تعالیٰ نے نے مجھے یہ تو دیا, یہ نہیں دیا, مجھ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے پھر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاشْكُرُوا لِي, میرا شکر ادا کرو. اب اس کا تقاضا یہ ہے, انتہائی نہ شکرے ہو تم. تصور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, میں سب سے بڑا انعام بتا رہا ہوں تمہیں, سب سے بڑا آنر بتا رہا ہوں جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے تمہیں خلق کرنے کے بعد. اس کے بعد بھی تم شکر ادا نہیں کرتے, غلط بات. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور میرے جو انعام ہیں ان کا کفران نعمت نہ کرو, ان کا انکار مت کرو جو میں نے تم پہ احسانات کیے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح, ذرا سمجھو تو صحیح, ذرا دھیان تو دو کیا کیا دیا ہے تمہیں میں نے. ہمکو تم تصور نہیں کرتے, ورنہ دن رات روتے رہو گے میرے آگے سجدے میں گر کر. ہم 5 ٹائم مسجد میں جانے کو, 5 ٹائم ماتھا ٹیکنے کو سمجھتے ہیں ہم نے احسان کر دیا. کس قدر احمق لوگ ہیں ہم لوگ. ثواب ملے گا, جیسے بہت بڑا تیر مار کے آ رہے ہیں,
پتہ نہیں کون سا نعوذ باللہ نقصان اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے بھائی ہم کو تمہارے لیے سب کچھ ہے. قرآن مجید میں کہتا ہے جو اچھا کرتا ہے اپنے لیے اچھا کرتا ہے, جو برا کرتا ہے اپنے لیے برا کرتا ہے, تو میرے کیا برا کرو گے. تو واقعتاً یہ چھوٹی سی ایک یہ 3 آیتیں ہیں, مجھے لگتا ہے دنیا کے ہر انسان کو صبح اٹھنے کے بعد میں اس کا ورد ضرور کرنا چاہیے. ہر گھر میں یہ فریم میں لگی ہوئی رہنی چاہیے تاکہ اس بات کو ہم نہ بھول پائیں. یہ ہائیسٹ آنر ہے جو پاسبل ہے انسانوں کے لیے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. بچے کو مسلم بچے کے زبان کی نوک پہ ہونا چاہیے الفاظ, تاکہ وہ زندگی بھر اس انعام کو بھول نہ پائے. یہ اتنا بڑا آنر ہے کہ اس کے بعد کوئی باقی نہیں رہتا مانگنے کے لیے چیز. اب میں کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ اس سے بڑی چیز آپ کیا مانگ سکتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں میں ایمان نہیں ہے. اگر ہم اس انعام کو تصور نہیں کر پا رہے تو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ہم لوگوں کے دل میں ایمان نہیں ہے. خدا نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں ہمارا نام مومنین میں لکھا ہی نہ ہو, کیونکہ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ہمارے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور ہم یہ بات سنیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اور ہم پھر شکایت کریں کوئی چیز مانگے خدا سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے. نہیں چاہیے کچھ, اب کچھ نہیں چاہیے. جو دینا ہے بونس ہی بونس ہے. وہ جو دے تیرا شکر, نہ دے تیرا شکر. تو نے اتنا دے دیا, مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے تجھ سے. ہمیں کس منہ سے مانگے؟ اس لیے شاید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ فرماتا ہے کہ انسان بہت ناشکر ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی حرکتیں ہی ایسی ہیں. واقعتاً ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ کس قدر ناشکرے ہیں ہم لوگ. تو کہنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ بہت بڑی ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی ہے ہم انسانوں کی کہ ہم کم سے کم تھوڑا ٹائم زندگی کا نکالیں روزانہ, اور اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کر ہم اپنے اوپر ہونے والے احسانات کو کم سے کم تصور تو کریں, یاد تو کریں. جیسے میں نے ایک کر کے آپ کو 2-4 چیزیں گنائی ہیں, میں کیا گنا سکتا ہوں, میری اوقات نہیں ہے. میں نے آپ کا دھیان دلوانا چاہا ہے کچھ باتوں پر. وہاں پر میں الحمدللہ اتنی عقل رکھتے ہیں ہر انسان کہ وہ خود اپنی نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے, خود اپنی نعمتوں کو محسوس کر سکتا ہے. یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو واضح طور پر ہمارے سامنے ہیں, جس کے لیے کوئی راکٹ سائنس, کوئی فلسفی, کوئی کسی آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی نعمت تو ایسی ہیں کہ بظاہر ہمیں لگتی ہیں ہمارے لیے بہت برا ہے. 20 سال کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم 20 سال سے ابھی برا سمجھ رہے تھے, یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی بڑا انعام تھی خدا کا. تو ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو پوری طرح سے سمجھ بھی سکیں. لیکن کم سے کم بھائی جو واضح طور ہے پر ظاہر ہیں, جو پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہیں, جس کو اندھا بھی محسوس کر سکتا ہے, ان نعمات کا تو شکر ادا کر لے کم سے کم. لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں شکایت ہے, ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہو گیا میں تو بڑی دعا مانگتا ہوں میری پوری نہ ہو رہی. اکثر کہتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اتنی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے, کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کیا بہتری پوری نہ ہو رہی. کیسے بول دیتے ہیں لوگ ایسی بات. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک دوسرے کو یہ ریمائنڈ کرواتے رہیں, جیسے میں نے آپ کو کروایا, آپ کبھی مجھے کروائیے, کبھی مجھے پریشان دیکھیں اور اس طرح کی باتیں کرتے دیکھیں تو آپ کہیں سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. آپ انعامات یاد کرو اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر. میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں آپ کو یاد دلاؤں. ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ شیطان مردود ہمیں کسی الوژن میں, کسی دھوکے میں, فریب میں مبتلا نہ کر دے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ نہ بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ.